السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، 4 ماہ بعد اپوزیشن اور حکومت کو آخر کار پارلیمنٹ کو فعال بنانے کا خیال آ ہی گیا اور دونوں فریقین میں نیب قوانین میں ترمیم کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. وزارت قانون نے نیب کا نیا ترمیم شدہ مسودہ بھی تیار کر لیا ہے جو کہ جلد ہی قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا. مثلا نئے مسودے کے مطابق جو چیئرمین نیب ہیں ان سے پلی بارگین کا اختیار واپس لینے اور نیب کا 90 روز سے کم کر کے 14 دن کرنے کی جو تجویز ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ نئی حکومت بھی آزاد اداروں کی بات کرتی ہے، اپوزیشن بھی آزاد اداروں کی بات کرتی ہے، لیکن آزاد اداروں کے اختیارات کو محدود کرنے سے وہ ادارے کس طرح با اختیار ہوں گے، ان سے ان کی کارکردگی کس حد تک متاثر ہوگی. عام سوال یہ بھی ہے کہ نیب قانون میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، اور اس سے جو جاری احتساب کا یہ عمل ہے یہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. اور دوسری طرف پاکستان اور برطانیہ میں جو قیدیوں کے تبادلے پر ایک نیا معاہدہ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے. وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے کچھ قانونی پہلوؤں پر ہم ان سے بات کریں گے. اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان 2 بڑی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بڑے سیاسی خاندان کے جو گرد ہے احتساب کا شکنجہ ہے دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے. پاناما کیس کی زد میں صرف شریف خاندان آیا تھا، لیکن میگا منی لانڈرنگ کیس جس میں پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی دیکھا جائے آ رہی ہے. 172 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں. آصف زرداری سے لے کر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تک 172 افراد ہیں جن کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے انتقامی کارروائی قرار دے رہی ہے. آخر کیوں؟ مقدمات اگر دیکھا جائے یہ تو گزشتہ حکومت میں بنے تھے، نون لیگ کی حکومت میں بنے تھے، 2015 میں بنے تھے، کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، JIT سپریم کورٹ نے بنائی. تو پھر اس میں حکومت کا کردار کیسے سامنے آ رہا ہے؟ کیوں حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومتی وزراء کے بیانات یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حکومت کروا رہی ہے؟ جبکہ اہم سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نیا مساق جمہوریت جنم لے سکتا ہے؟ نواز شریف کی گرفتاری پر تو ہمیں کوئی عوامی احتجاج نظر نہیں آیا، لیکن زرداری صاحب کی ممکنہ گرفتاری پر کیا کوئی عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ جبکہ یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا ملک میں جو جاری احتسابی عمل ہے اس کو مؤثر، مضبوط اور بلا امتیاز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی اسٹوڈیو سے. وفاقی وزیر قانون و انصاف ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور لاہور سے ایاز خان ہمیں جوائن کریں گے، سینئر تجزیہ کار پیپلز پارٹی کی رہنما. نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فروغ نسیم صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فروغ صاحب، جب آپ کا یہ مسودہ سامنے آیا تو نیب اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اس مسودے کو پڑھنے کے بعد میں نے بھی آج کچھ نیب کے آفیشل سے بات کی. اب نیب یہ سمجھتی ہے فروغ نسیم صاحب کہ ان کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں، مضبوط ہتھیار جسے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اب چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں چھیننے کی. نمبر 1 جس پہ ان کو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ کی جو مدت 90 روز سے کم کر کے آپ لوگ 14 روز کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 14 دنوں میں تو آپ کسی قاتل کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اس کو آپ کیسے 14 دنوں میں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ نان بیلیبل اوفینس جو ہے یہ اس کو اپنے لیے ایک بہت مضبوط چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پکڑا ہے اگلے دن جا کے اگر وہ بیل لے لے گا، ضمانت لے لے گا، تو کیسے نیب انویسٹیگیٹ کرے گی، کیسے لوگوں کو پکڑیں گے، کیسے گرفتار کریں گے جب وہ بیل پر ہوگا؟ تو ایک جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مؤثر احتسابی عمل کی آواز اٹھائی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے، اب وہی لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس کو کیوں نیب کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی مسودہ میں نے ابھی تک تیار نہیں کیا ہے، سوائے اس کے جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ ہے، بڑے زبردست جج ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیل کی جو پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ ٹرائل کورٹ کو دے دی جائے. اس کے علاوہ دوسرا ججمنٹ جسٹس عظمت شیخ صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین پہ اپنا موقف پیش کرے اور کوئی بہتر آپ سمجھیے کہ قانون وغیرہ لے کے آئیں. تو
تو اب یہ مسودہ میرا نہیں ہے، وزارت تجاویز کا نہیں ہے، یہ بتا دیں کیا یہ تجاویز ہیں؟ یہ تجاویز جو ہیں اپوزیشن کی طرف سے ہیں. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ 90 ڈیز کا ریمانڈ ختم کر کے 14 دن کا کر دیا جائے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ جو آپ نے جتنی بھی انٹرو میں اپنی باتیں کی ہیں تو وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اپوزیشن کی ہی طرف سے وہ ان کا جو مسودہ ہے ایکچولی یہ وہ ہے. تو وزارت قانون کی طرف سے، میری طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے اس قسم کی ابھی تک کوئی مسودہ اس طرح تیار نہیں ہے. تو اگر ترمیم کرنی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن سے مل کر کنسنسس سے ہوگا. اگر وہ اس طرح کی تجاویز دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہوگا، کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی تو کچھ تجاویز ہوں گی کہ اس کو ایسے نہیں اس طرح کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی رفلی کوئی مسودہ تیار کیا؟ ظاہر ان کو جواب تو آپ کو دینا ہے نا، مل بیٹھ کے بات تو کرنی ہے نا. دیکھیں ایک کچا پکا ڈرافٹ جو بیل والا ہے، جو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنے ججمنٹ میں رہنمائی کی ہے، تو وہ ڈرافٹ تو میں نے آج سمجھیے اس کا ایک ڈرافٹ بنا لیا ہے بیل والا کہ بیل ٹرائل کورٹ کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنی ٹیک بتاؤں کہ نیب میں ہونا کیا چاہیے. جی دیکھیں، نیب میں ایک تو ابیوز نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں چیک کرنا چاہیے کس طرح اس پاور کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب کے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ان کا ایسا نہیں کرنا کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے. اور حکومت تو دیکھیے، حکومت کا تو مینڈیٹ یہی ہے احتساب کا عمل. تو اگر ہم وہی ختم کر دیں گے، نیب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، تو حکومت کا جو اپنا مینڈیٹ ہے وہ کویسچن میں آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونے جا رہا، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ابیوز نہیں ہو. کوئی بزنس مین ہے، کوئی ہے جس کا کوئی کرپشن سے، ہولڈر آف پبلک آفس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، وہ جو روٹین کے جو سمجھیے اتھارٹیز ہیں وہاں وہ کیس چلائیں. میگا کرپشن ہے، اس کا کوئی تھریش ہولڈ ضرور ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اس کے بیونڈ یہ بالکل میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کیوں رات سے ہی چل رہا ہے. بیل لینے کی باتیں تھی ڈاکٹر صاحب، یہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی نا کہ ملزم بیل لے سکتا ہے. تو نیب کو تو یہ اس پہ اعتراض ہے نا کہ اگر ہم کسی کو پکڑیں گے عدالت سے جا کے وہ بیل لے لے گا تو ان کے پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکے گی، تو یہ عمل ظاہر ہے پھر اسٹرانگ تو نہیں رہے گا، ویک ہو جائے گا. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ اتنا عمدہ سوال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو بہت سا کنفیوژن ہے دور ہوتا ہے آپ کے سوال سے. آپ میرا تھوڑا سا جواب سنیں. دیکھیں، آج بھی نیب کے قوانین کے انڈر بیل ہوتی ہے، لیکن وہ بیل ہوتی ہے ہائی کورٹ سے. تو وہ بیل ہوتی بھی ہے اور ریجیکٹ بھی ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیب کے قوانین کے انڈر آج بیل نہیں ہوتی تو اس کو شاید صحیح پتہ نہیں. ہائی کورٹ بیل دیتی ہے. جو جسٹس آصف سعید کھوسا کہہ رہے ہیں اپنے ججمنٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں آپ نہ جائیں بیل لینے، بلکہ بیل کے لیے جو اکیوزڈ پرسن ہے ٹرائل کورٹ میں اپلائی کرے، اور ٹرائل کورٹ پھر یا تو بیل گرانٹ کر دے یا ریجیکٹ کر دے، جس طرح کا کیس ہو. تو یہ صرف وہ جو پاورز ہائی کورٹ ایکسرسائز کر رہا ہے بیل کی اس وقت، تو وہاں سے برڈن کم ہو کے ٹرائل کورٹ میں چلا جائے. اتنی سی بات ہے. والنٹری پیسے واپس کرتا ہے اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے تو وہ اس کو پیسے بھی واپس کرنے ہیں، اور وہ پھر بعد میں جا کر اپنی جو آفیشیل سیٹ ہے وہ نہیں سنبھال سکتا. پہلے ایسے نہیں ہو رہا تھا، آپ پیسے واپس کریں، آپ جا کے اپنا کام بھی کریں. تو اس چیز کو ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دوسرا آرڈر ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کا، عظمت شیخ صاحب کا، جس میں اسی پہ ہم اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جواب ان کو فروری میں دینا ہے. اور دیکھیں، میں آپ کو اپنی ٹیک بتاؤں کہ پلی بارگین بھی ہونا چاہیے اور والنٹری ریٹرن بھی ہونا چاہیے. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. دنیا جہاں میں یہی قوانین ہے. لیکن اس کا جو ابیوز ہے، ابیوز یہ ہے کہ ایک آدمی پلی بارگین کر دے، والنٹری ریٹرن کر دے اور آدھے پردے پیسے دے دے اور پھر دوبارہ سے اپنے منصب پہ بحال ہو جائے. تو اس کو چیک کرنا ہے وہ کس طرح بہتر اس کا قانون بن سکتا ہے. کہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ یہ نیب کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فری فار آل ہو جائے اور وہ اپنا ایڈمٹ بھی کر لے گیٹ اور پیسے بھی بھر دے اور دوبارہ جا کے کہیں ڈپٹی کلیکٹر رکھ جائے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں
جس کو ہم انشاءاللہ العزیز ہمارا جو ڈرافٹ اس سلسلے میں آئے گا تو اس ابیوز کو دور کریں گے. اچھا، پلی بارگین میں ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ پرسنٹیج کی کچھ کنفیوژن رہتی ہے کہ کتنے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے یا ساری رقم واپس کرنی ہوتی ہے؟ مطلب کہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر 100 روپے کی کرپشن ہے تو آپ 70 روپے واپس کریں اور 30 روپے پھر بھی خود رکھیں آپ. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں اس میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. جیسے فار ایگزامپل نیب کچھ اس طرح کرتی ہے کہ جب، اور میرے خیال میں صحیح کرتی ہے، کوئی غلط نہیں کرتی، کہ کسی ایکیوزڈ پرسن سے جب ڈسکشن ہوتا ہے پلی بارگین کے سلسلے میں اور ایکیوزڈ ایک طرح کا آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتا ہے، یعنی کہ ایکیوزڈ اور نیب دونوں کسی فگر پہ مان جائے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیب بہت زیادہ ایسی کوئی فگر کوٹ کر دے تو ایکیوزڈ کہتا ہے چلو یار یہ میں پھر مقدمہ ہی لڑکے پورا دیکھ لیتا ہوں. تو اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹرائل ہے، عدالت ہے، کورٹ کا کیس ہے، کبھی وہ چیز جرم ثابت ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار لوگ پلی بارگین جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں. وہ مطلب ان کا انوالومنٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی کرمنالٹی آئے، وہ پلی بارگین اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کون اس جھمیلے میں پڑے اور ورنہ وہ کیس لڑیں تو وہ جیت جائیں. تو یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن کا قانون ریٹین کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ریٹین کریں گے، لیکن اس کو ذرا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہلالی صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں پوچھنا یہ چاہتا تھا، آپ جو بیل کہتی ہیں یہ جو ریمانڈ ہوتا ہے یہ 90 دن کا ہوتا ہے، کیا آپ کے خیال میں فاروق صاحب یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہلالی صاحب اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو 90 ڈیز کا ریمانڈ ہے کہیں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، کہیں ایکسیسو ہوتا ہے اور کہیں کم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو نیب کے پاس پاور ہے 90 ڈیز کی، وہ ایکچولی ایک ذرا سا ایکسٹینسو پاور ہے، اور اس ایکسٹینسو پاور میں اس کو گائیڈ لائنز دینے کی ضرورت ہے کہ کن کن کیسوں میں کتنے دن کا ریمانڈ ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگا، کسی میں کم ہوگا. تو یہ کوئی اگین یہ سارا جو قانون بنانے کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیلنسڈ قانون ہونا چاہیے، کوئی نہ کسی کو ابیوز کرنے کی اس میں کوشش پروپینسٹی ہو اور نہ کوئی آدمی اسکاٹ فری نکل جائے. اور عدالت جو ہے وہ ایسے قانون کے ساتھ پھر منصفانہ طور پہ فیصلہ کر سکے. تو اس قسم کی ایک جورسپروڈنس ہے قانون بنانے کے لیے. تو ایز یو آر سیئنگ کہ یہ 90 ڈیز زیادہ ہیں یا کم ہیں، میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ پھر یہ کیس ٹو کیس تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. ہم شاید یہ پاور عدالت کو دیں نہ دیں، کچھ کیٹیگرائزیشن کر دیں. تو اس طرف میرا ذہن چل رہا ہے. اچھا، دوسری بات، انسینٹیو جو دیتے ہیں، جو نیب والے انسینٹیوز لیتے ہیں وہ 20% عموماً، کیا آپ کا خیال ہے اس کو 10% کرنا چاہیے؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وسل بلوئنگ کا قانون آ رہا ہے اس میں بھی 20% ہے ریوارڈ، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو وسل بلوئر کا جو قانون میں نے بنایا ہے اس میں 20% ہے. اور ہلالی صاحب وہ میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح ایسی انفارمیشن دے دیتا ہے جس سے اتنی 100 روپے کی ریکوری ہو جائے تو 20 روپے دینے میں اس میں کچھ نہیں ہے. کم سے کم اسٹیٹ کو 80 روپے تو ملیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ 10% پہ آدمی یہ کہے کہ جی میں، ایسا نہ ہو وہ دوسری پارٹی کی طرف جائے اور وہ اس کو 10% 20% دے دے تو وہ کہے نہیں جی میں تو جاتا ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں 20% فگر KPK میں بائی دا وے 30% تھا، لیکن وہ قانون تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو ایک فیڈرل لا لا رہے ہیں. اور 20% آئی تھنک میرے خیال میں منصفانہ اور جسٹ ہوگا کسی ایسے وسل بلور کو جس کو اسٹیٹ کی بھی سمپتھی پھر ملے گی. اور نیب میں بھی میرے خیال میں اگر 20% ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، جو برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کا تبادلے کا معاہدہ ہوا ہے،
لیکن جو ایسے افراد جن کے خلاف پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں اور وہ وانٹڈ ہیں اور وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب لندن بیٹھے ہیں، حسن حسین نواز لندن بیٹھے ہیں، پھر سلمان شہباز یہاں سے چلے گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کوئی بات ہوئی ہے، ہونی چاہیے یا ان پروسیس ہے؟ کہ ظاہر ہے یہ بھی تو ایک اسٹرانگ پروسیس اس کو بنانا چاہیے نا، کہ جو لوگ ہیں یہاں پر کرپشن کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ان کو بھی تو آپ نے واپس لانا ہے، وہ کیسے واپس آئیں پھر؟ دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے یہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ کسی کورٹ میں کیس میں کنوکٹ ہو جائیں، اور اگر کوئی برطانوی شہری پاکستان میں کنوکٹ ہو جائے تو اپنا بقیہ جو حصہ ہے سینٹنس کا وہ برطانیہ میں گزار سکے، اور وائس ورسا لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں تو وہ دراصل آپ ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہی ہیں، MLA کی بات کر رہی ہیں، تو پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ ابھی تک کوئی فارمل ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے۔ وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آج نہیں تو کل ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح دنیا جہاں کے ممالک ہیں، دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ کہیں کوئی آدمی تھرڈ ورلڈ میں کرائم کر کے ویسٹرن کنٹریز میں چلا جاتا تھا، وہاں پیسے پارک کر دیتا تھا، مزے کرتا تھا، لیکن 9/11 کے بعد جو انگریز قوم ہے، ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ نہیں، یہ جو ہم ایک لیکسٹی دیتے ہیں، جو باہر کے لوگ کرپشن کے پیسے لاتے ہیں، ہماری اکانومی تو بہتر ہوتی ہے لیکن اس میں ایک 10-20% پاسبلٹی ٹیررزم کی ہو جاتی ہے، اور وہ ٹیررزم ایک بہت بڑی پرائس ہے ان کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ جتنے بھی سوئز اکاؤنٹس ہیں، برطانیہ میں بینکس ہیں، پراپرٹیز ہیں، تو یہ جو فائنینشیل کرٹن ہے وہ کھل رہا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان سے زیادہ اب ضرورت ویسٹرن کنٹریز کی ہے کہ اس فائنینشیل کرٹن کو بالکل کھول دیں تاکہ ہر چیز صاف شفاف ہو۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا ٹیررزم کر کے پاکستان آئے اس کو پکڑ لیا جائے، یہاں سے کرپشن کے پیسے باہر جائیں تو وہ بھی پکڑ لیا جائے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال، اپوزیشن سندھ سے آوازیں اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے عجلت میں 172 لوگوں کے نام سندھ میں ڈالے ہیں، کسی کو سنا نہیں گیا، کسی کا موقف نہیں لیا گیا، حکومت کو کیا خدشات ہیں، ایسے کیا حالات ہیں کہ ECL میں نام ڈالنا پڑ گیا؟ تو اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ میرے خیال میں ECL کا جو قانون ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پہلے شو کاز نوٹس دیں، انسان کو بلائیں اور کہیں تمہارا نام ہم ECL میں ڈال رہے ہیں۔ کسی بھی آدمی کے خلاف اگر اس قسم کی ایویڈنس ہے کہ یا تو وہ بھاگ جائے گا یا اس کے خلاف ایک تھریش ہولڈ سے اوپر ایویڈنس ہے، تو پھر منسٹری آف انٹیریئر اور کیبنٹ کا یہ ثوابدید اختیار ہے کہ اس شخص کو پھر ECL میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہیومن ایرر بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن اس کا قانون یہ ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو ECL میں ڈالا گیا ہے، وہ آتا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے، ECL سے نام اس کا ہٹا دیا جائے گا۔ اور یہ تمام کارروائی جو ہے، یہ JIT جو ہے، دراصل یہ پیور اینڈ سمپل سپریم کورٹ نے ہی یہ آرڈر پاس کیا، یہ حکومت کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے JIT بنائی، JIT نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مینڈیٹ کے انڈر پرفارم کیا اور پھر یہ رزلٹ نکلا، جس طرح پاناما کی JIT بھی سپریم کورٹ نے بنائی تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں۔ جب واپس آئیں گے تو ایاز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہوں گی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایاز خان صاحب، 11 سال ہو گئے بی بی کی شہادت کو، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہر سال بی بی کی برسی کی موقع پر بی بی کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، بھٹو کے مشن کو، بی بی کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کل حالات ہمیں بڑے مختلف نظر آئے۔ ہم نے دیکھا 172 لوگوں کے نام آپ نے دیکھا کہ ECL میں ڈل گئے، JIT کی رپورٹ، اس کے بعد جس طرح کل مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی باتیں کی گئیں اور ایک طرح سے کارکنوں کو میسج دیا گیا کہ ہر طرح کی لڑائی کے لیے آپ لوگ تیار ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتی کیس کو جس طرح نون لیگ نے سیاسی بنا کر پیش کیا، عوام کی عدالت میں لے جا کر جو غلطی کی وہی غلطی اب پاکستان پیپلز پارٹی دہرا رہی ہے؟ جس طرح عدالتوں میں نون لیگ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، آج تک منی ٹریل تو وہ دے نہیں سکے، تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی عوامی عدالت میں اپنا ایک بیانیہ سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ شاید یہ آپ کے اور میرے لیے تو یہ شاید غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی کارروائی ہو، تو ظاہر ہے انہوں نے اس پہ پالیٹکس کرنا ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ محترمہ کی کل برسی تھی اور سیاسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں پچھلے 11 سال میں بھی،
لیکن زیادہ باتیں محترمہ کے حوالے سے ہوتی تھیں، ان کی شہادت کے حوالے سے ہوتی تھی اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ حالات مختلف ہیں. مزاحمت کا جادوگر اب غالباً مزاحمت کا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے. وہ میسج کلیئر کٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا زرداری صاحب نے بلوچستان میں گورنمنٹ تبدیل کر دی اور اس وقت ان پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے سینٹ میں دیکھا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے موقع پہ تب بھی زرداری صاحب کا رول بڑا کھل کے سامنے آیا. اور زیادہ دیر نہیں گزری، آپ کو یاد ہوگا جب حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیتے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر میرے بھی ہیں پیسے، یہ جو وہ جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ میں ثابت کر دوں گا کہ میرے ہیں، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. تو زرداری صاحب بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ کانفیڈنس کہیں شیک ہوا ہے. بالکل بلاول زیادہ سٹرونگ ہو کے آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. بلاول صاحب کو بالکل آنا چاہیے تھا، اسی طرح آنا چاہیے تھا. اور پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جب بھی کوئی ایکشن ہوگا ظاہر ہے وہ اس پہ پالیٹکس کریں گے. جو ہم نے دیکھی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھی ہے، وہ تو بڑی خوفناک ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں عدالتیں کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں، ظاہر ہے فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرتی ہے یا پلیڈ کرتی ہے اپنا کیسز کو. لیکن کچھ چیزیں پہلی بار اس ملک میں ہونے جا رہی ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سٹنگ چیف منسٹر کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہو. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں. تو یہ کچھ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک گورنمنٹ بھی بالکل نئی ہے، اس طرح کی گورنمنٹ ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ہم روایتی حکومتیں دیکھتے رہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، اور کبھی وہ جو کنگز پارٹیاں بیچ میں آ جاتی تھی ان کی حکومتیں. اس پہ الزام بھلے آپ لگائیں کہ جی یہ بھی کوئی کنگز پارٹی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے ان کو جتوایا گیا، جو بھی ہے، لیکن ایک مختلف حکومت ہے. اور میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس حد تک گئی ہو پولیٹیکل لوگوں کے خلاف. ایکسٹرا آرڈنری ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اگر آپ تحریک انصاف کی بات کریں تو یہ کیسز تو 2015 میں بنے تھے نا ہلالی صاحب، جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے حکم پر بنی. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو یک طرفہ کارروائی کا جو ایک تاثر ایک بڑا سٹرونگ ہو چکا ہے، ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے نمائندے آئے روز آ کر بیانات دیتے ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں اگر نیب میرے انڈر ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ 200 لوگ جیل میں ہوتے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گرفتاری ہوگی، 40-50 لوگ جو ہے نا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اندر ہوں گے. آپ کو لگتا ہے حکومت کے ایسے بیانات اس کو مشکوک بنا رہے ہیں احتسابی عمل کو؟ نہیں، یہ کیا نئی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز یا حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ایک ایک کو چور تو بلاتے ہیں، ایک ایک پر الزام لگاتے ہیں. تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، بے ایمان ہیں، اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، تو میرے خیال میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. مجھے کسی اور چیز پہ میں توجہ رکھ رہا ہوں، اور وہ بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف تھوڑی سی اپوزیشن اور گورنمنٹ بینٹر نہیں ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہ اور سیریس ہونے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ کون آئے گا، کون الیکشن جیتے گا. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کے سپیچز سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی حد تک جائیں گے اگر ان کے خلاف اگر ورڈکٹ گیا، اگر ان کے خلاف کچھ کیا گیا تو وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہی سندھ کارڈ پرانا وہ پھر آ رہا ہے کہ ہم شاید فیڈریشن کو نقصان ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہو، آپ پاکستان کے فیڈریشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پھر میرے خیال میں وی آر گوئنگ بیونڈ دا ریڈ لائنز. دوسری بات، سندھیوں کو پتا ہے کہ جب پی 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 آئی تھی 2008 میں 46%، 46% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، اور آج وہ نمبر ہے 76%. تو ان کو پتا ہے کہ کس قسم کا پرفارمنس ان کا ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہ ٹرن آؤٹ، ان کی جو ٹرن آؤٹس ہو رہی ہیں پبلک میٹنگز پہ، اس سے بھی محسوس ہو رہا ہے. مانے جدھر 1 لاکھ لوگ ہونے چاہیے ادھر 10,000 ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
اگر کچھ زرداری صاحب کو ہوا اور اگر ان کو جیل جانا پڑا تو بہت سارے چینجز آپ دیکھیں گے, بہت سارے لوگ وڈیرے انکلوڈڈ ادھر سے ادھر ہوں گے. تو میرے خیال میں اس جیسے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیریڈ آف پولیٹیکل ہسٹری. شاہ صاحبہ, جب پاناما پر جی آئی ٹی بنی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی خوش تھی, کارروائی ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف, شریف خاندان کے خلاف. اب جب زرداری صاحب گروپ کے خلاف یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اب یہ جو اصل مسئلہ ظاہر ہے کیسز ہیں, اس کی جھلک ہم نے کل جلسے میں بھی دیکھ لی. اب مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو ہم سندھ کا حق چھیننے ہی نہیں دیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم ختم نہیں ہونے دیں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن کا جواب دینے کی بجائے لگ ایسے رہا ہے کہ سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو وفاق اور صوبے کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ پہلے تو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ کل بی بی شہید کی برسی تھی اور اس پہ بی بی کی بات کم ہوئی اور ذاتی باتیں ہوئی. تو میں پہلے تو اس کی تردید کروں گی کہ کیونکہ جو بھی باتیں ہوئیں سپیچز میں وہ کوئی ذاتی باتیں نہیں تھیں, وہ ملک کے لیے باتیں تھیں. اور ہمارے گڈ چیئرمین کی آپ سپیچ بہت اسٹرانگ سپیچ تھی, اس میں تو انہوں نے صوبوں کی بات کی, صوبوں میں جو ایک احساس محرومی بڑھ رہا ہے اس کی انہوں نے بات کی, خیبر پختونخوا کی بات کی, بلوچستان کی بات کی, انہوں نے کراچی میں جو ایک احساس محرومی ہے اس کی بات کی, اس وقت سندھ میں جو حالات ہیں اس کی بات کی, اور یہ رول آف لا کی بات کی, جمہوریت کی بات کی. تو یہ تو بی بی شہید کا مشن ہے. یہ کہنا کہ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ تو وہی باتیں ہوئیں جس کے لیے بی بی اسٹینڈ کرتی تھی. اب یہ جو 172 لوگ جو ای سی ایل میں ڈالے گئے, اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ٹریوسٹی ہے جسٹس سسٹم کی. جے آئی ٹی جو ہے اس میں خوش اور ناخوش ہونے کی بات ہی نہیں ہے. جے آئی ٹی محض ایک رپورٹ ہے, ناٹ ایون این انویسٹیگیشن رپورٹ. ایک آپ نے کچھ لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں, اور ہمارا سب سے جو اس وقت جس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جو 700-800 لوگوں سے آپ نے انٹرویو لیے, تو 2 لوگ ہیں, زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحب, اور تیسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو ان کو جب آپ نے کوسچنئر بھیجا تو ان کا آپ نے ایک سینٹنس بھی ریفلیکٹ نہیں کیا. اگر آپ کو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ تھی تو آپ کو سب پرسپیکٹیوز لینے تھے. تو جو ڈیفینس کا پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل نہیں آیا. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میلیفائڈ ہے اور اس میں بائس بھی ہے, کیونکہ اس میں, اور چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ای سی ایل میں تو ڈال دیا ہے, لیکن آپ نے مجھے کال ہی نہیں کیا. اگر میرے اوپر الزام تھے ایٹ اینی اسٹیج کہ کوئی کولیوژن ہے یا میں نے کوئی فیسیلیٹیشن کیا ہے, تو آپ میرا پہلے موقف تو سنتے, اور کچھ نہیں, آپ 2 لائنیں اس میں ڈال دیتے جس میں ہمارا موقف آ جاتا. تو ہمارا ایشو جے آئی ٹی کے حوالے سے وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک پریلیمنری رپورٹ ہے, اور اس پریلیمنری رپورٹ میں ڈیفینس کا جو اینگل ہے وہ نہیں آیا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس کی بنیاد پر ریفرنسز ہوں گے, اس کی بنیاد پر ٹرائلز چلیں گے, اور اس کے بعد آپ کے پاس اور لیگل میکنزمز ہیں. اور آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, جس کی وجہ سے اس وقت ہم لوگ سب ایک آزاد ایک فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جمہوریت کا تسلسل ہے, اور وہ پارٹی جس نے آئین بحال کیا, ڈکٹیٹرز کا خاتمہ کیا, لائرز موومنٹ میں لائرز کا ساتھ دیا, ریسٹوریشن آف جوڈیشری میں ساتھ دیا. آپ جس دن وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اینیورسری منا رہی ہے, اس کے دوسرے دن بلاول بھٹو زرداری کا تو سٹارٹ ہے پالیٹکس کا, اس کو آپ نے ای سی ایل میں ڈالا, تو میسج جو ہے وہ غلط جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی ریاست کے خلاف کوئی بات, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از اے رائٹ انڈر دی لا. لیکن اب احتجاج کہاں کریں گے, اس میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے. اس وقت سب سے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتی ہوں, بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک لینا ضروری ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ مجھے بریک لینے دیں. اوکے, پروگرام میں ناظرین وقت تک واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. ایاز خان صاحب, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کرپشن کا جواب دینے کی بجائے اس کیس کو سندھ کارڈ کے طور پر کھیلنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر مزاحمت کی بات کریں تو کس حد تک مزاحمت کر سکتی ہے, کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟ سندھ میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے کہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ لوگ اسٹریٹ پاور جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کریں گے, باہر سڑکوں پر نکلیں گے. پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنی پاور ہے ان کی. کے پی کے میں تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر ایک آخری آپشن بچتا ہے کہ یہ سندھ کارڈ کو استعمال کریں. دیکھیں, اور بچا کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ اگر پیپلز پارٹی سندھ کارڈ نہیں کھیلتی یا صوبوں کی بات نہیں کرتی تو اور کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ ہم نے دیکھا اوور دا ایئرز, محترمہ بے نظیر بھٹو جب تک زندہ رہیں, یہ پیپلز پارٹی واقعی وہ وفاق کی زنجیر بے نظیر صاحبہ کو بالکل ٹھیک کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اس جمہوریت کے لیے, حالانکہ انہیں پتا تھا جب وہ واپس آ رہی تھی کہ خطرات ہیں, اس کے باوجود وہ آئیں. لیکن اس کے بعد اب نفیسہ شاہ صاحبہ اس سے بالکل اختلاف کریں گی, لیکن پیپلز پارٹی کو جس مقام پہ زرداری صاحب لے کے گئے ہیں, میرے خیال میں انہیں بہت پہلے ہٹ جانا چاہیے تھا. سائیڈ پہ ہو جاتے, بلاول کے حوالے کر دیتے, پارٹی کی ایٹ پوزیشن اور ہوتی. چونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا سندھ تک, اور اس میں کسی اور فورس کا قصور نہیں ہے, آپ نے خود کیا. تو اب ظاہر آپ کے پاس لے دے کے وہی رہ جاتا ہے کہ آپ سندھ کارڈ ہی کھیلیں گے اور یہی کہیں گے جی کہ دیکھیں صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تو اس کو حتمی نہیں سمجھتا, نفیسہ شاہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ جو انہوں نے ان کی فائنڈنگز ہیں یا پریلیمنری رپورٹ ہے, ابتدائی رپورٹ ہے, جو بھی ہے, اگر تو سفیشینٹ ثبوت ہوں گے اس کے حوالے سے, تو پھر یقیناً جب عدالت فیصلہ کرے گی تو زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور جو ذمہ دار ہوگا, وہ شاید کل ہمیں جیل میں بھی جاتا نظر آ رہا ہو. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ بہت بڑے پیمانے پہ کو پیپلز پارٹی احتجاج کر سکے گی. احتجاج ضرور ہوگا, لیکن وہ ہم نہیں, ای سی ایل میں نام دیکھیں, جب اس گورنمنٹ نے طے کیا تھا, پہلے دن آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز اور نواز شریف کا ڈال دیا تھا انہوں نے نام ای سی ایل میں. اب بالکل اسی طرح یہ تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی نام ای سی ایل میں ڈال دیں, ہم ڈال دیں گے. یہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں, اس طرح پہلے نہیں ہوا اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت, اور جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے ہونے جا رہا ہے. کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مقدمات آپ نے کہا بہت پرانے ہیں, پہلے سے بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ مقدمات ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان کو پرسو نہیں کیا گیا. کبھی ایک گورنمنٹ آئی, اس نے دوسری کو رعایت دے دی اپوزیشن کو, پھر وہ گورنمنٹ میں آگے انہوں نے پہلے والی اپوزیشن کو رعایت دے دی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, جو مجھے نہیں لگ رہا کہ اب یہ چلے گا. صحیح. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے جی, 2-3 چیزیں جلدی سے میں بتا دوں. نفیسہ شاہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کو بلایا نہیں گیا. مراد علی شاہ کو بلایا گیا تھا, ملاب علی شاہ کو نیب بلایا تھا, اس نے جواب بھی دی ہے. قائم علی شاہ صاحب کو 2 دفعے بلایا ہے, وہ گئے نہیں, اور قائم علی شاہ نے بیل بیفور اریسٹ لیا ہوا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بلایا نہیں. مگر ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ 3,500 بلین روپیہ غیب ہے بھائی, مس سپلائی کیا گیا ہے. وہ کدھر ہیں وہ پیسے, لوگ جاننا چاہتے ہیں. سندھ کے لوگوں کی یہ حال چال ہے کہ لوگ ابھی آتے ہیں, وہ کوئی ان میں سے لوگ ہیں جو ٹرک پہ نہیں بیٹھے ہیں, وہ ٹرک کے بیٹھنے کے لیے آتے ہیں پبلک میٹنگز, ایک بریانی کے لیے آتے ہیں پبلک میٹنگز, اور ٹھنڈ اتنی ہے کہ ایک کمبل اور کپڑے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ نام بتانا چاہتے ہیں, میں آپ کو نام بتانا چاہتا ہوں. چینل اونر جو مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں برداشت نہیں ہو سکا, میں ان کو کپڑے دینا پڑا مجھے. پلیز انڈرسٹینڈ سندھ, وہ ہمارا بھی پروونس ہے, آپ کا ہے, بے شک آپ کا ہے, آپ صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں, ہم نئے ہیں, ہم 70 سال 80 سال پہلے آئے ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں آپ کے طرح کہ یہ اس پروونس میں ترقی ہو, اور جو ترقی نہیں دیتا اس کو پھر پلیز ڈونٹ سپورٹ ہم. اور آپ دیکھیں گے ان کو کچھ ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ کیسے ٹوٹیں گے. صحیح. نفیسہ شاہ صاحبہ, سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا, تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا ہے کہ نام ای سی ایل میں ہے مراد علی شاہ صاحب کا, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اخلاقی طور پر. ویسے تو ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ اخلاقی طور پر آپ استعفیٰ دیں جب تک آپ اپنے الزامات کو کلیئر نہ کر لیں, دوبارہ جا کر اپنا جو آفس ہے اس کو ہولڈ کر لیں. تو کیا دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ استعفیٰ؟ دیکھیں, اس سے قبل میں اس کا جواب دوں, میں پہلے ظفر ہلالی صاحب اگین
He's used a very condescending language against Sindh and Sindhis. मुझे नहीं पता उनको कितना पता है रूरल सिंध में वो कितना आए हैं, कितना रहे हैं, उनको पॉलिटिकल मूवमेंट्स का कितना पता है, क्या उनको MRD मूवमेंट का पता है, क्या उनको ARD मूवमेंट का पता है, क्या उनको पता है कि कितने बहादुर और पॉलिटिकली कॉन्शियस है रूरल सिंध के लोग, वो अपना दिफा करना चाहते हैं, उनको पता होता है। अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है तो वो अवाम की वजह से है। कोई यहाँ पर आजादी इजहार है, लोगों ने जाके उसको वोट दिया है और इस वक्त उनको शायद इल्म नहीं है कि सिंध में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि इस वजह से नहीं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि मुल्क में इंतकामी एक सियासत चल रही है और लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। मुझे ये अभी हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने ये कहा है कि ये एक मुनफरिद हुकूमत है, ये इनकी बातों में नहीं आएगी, ये पूरी कार्रवाई करेंगे। तो इनको पता है कि PTI हुकूमत जो है, इन्होंने 4 माह हो गए हैं, लोगों को दिया क्या है सिवाय महंगाई के, सिवाय गुर्बत के, सिवाय झूठ की सियासत के और यू टर्न्स के, उन्होंने दिया क्या है? आज आपकी रुपए की कीमत आप देख लें, आज आपके रिजर्व्स, चीन जो है, एक माह में चीन के रिजर्व्स जो बढ़ते हैं वो 13 से 15 अरब डॉलर बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पूरी 70 साल हिस्ट्री में आज हम तहरीक इंसाफ अगर कुछ गलत कर रही है, जाहिर है उसका जवाब अवाम देंगे, 5 साल बाद दें, 2 साल बाद दें, वो अवाम की अदालत में जाएंगे ना। न सिर्फ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए अदालती केस, कानूनी जंग आपको लड़नी है, ना कि अवाम में जाके अपने बयान को स्ट्रॉन्ग करना है। 2 मिनिस्टर्स बैठ के 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अवाम के लिए एक लफ्ज नहीं बोलते, गरीबों के लिए एक लफ्ज नहीं बोलते। बेरोजगारी आज आया है, मिलत ट्रैक्टर्स आपका बंद हो रहा है। आपके पास क्या है इस वक्त देने को लोगों के पास? लोग आपको इस पर नहीं जज करेंगे। GIT रिपोर्ट का ये जवाब नहीं है, दे दिया या GIT रिपोर्ट के जवाब का ये जवाब नहीं है। लोग आपको आपकी कारकर्दगी के ऊपर जज करेंगे। बहुत हो गया, इस वक्त वो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी कि आप और जमातों को गंदा करें। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, क्योंकि अगर आपकी अपनी हनीमून पीरियड इस वक्त ओवर हो चुका है। लोग इस वक्त मुंतज़िर हैं कि आप लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं, और आपके पास डिलीवरी के लिए है कुछ नहीं। बिल्कुल सही, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही, लेकिन ये GIT रिपोर्ट का जवाब नहीं है। ये आपके ऊपर जो GIT पर इल्जामात लगे हैं रिपोर्ट में, उसका जवाब नहीं है। मुझे ये बताएं, वज़ीर आला सिंध साहब इस्तीफा देंगे? देखिए, इस वक्त इस बेसिस पर सिर्फ इस्तीफा देना कि उनके ऊपर कोई एक JIT में एलिगेशंस है कुछ जो न लॉ में उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं, आप किसी भी लीगल माहिर से पूछ लें कि इस बेसिस पर क्या उनका इस्तीफा अगर बनता है, तो फिर मैं डिमांड करूंगी कि आज मेरी डिमांड सुनने वजीर आजम साहब मुस्तफी हो जाए। अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर भी एक केस है। अलीम खान साहब मुस्तफी हो जाए। परवेज खटक साहब डिफेंस के मिनिस्टर हैं, उनका बनता है डिफेंस के मिनिस्टर, ही इज फेसिंग अ नैप कोर्ट, वो मुस्तफी हो जाए। ठीक हो गया। यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया। अयाज खान साहब डिमांड कर रहे हैं, नून लीग मुश्किलात में, काबीना को जाना चाहिए, ठीक है, पीपल्स पार्टी मुश्किलात में, कोई लग रहा है कोई आपकी सियासी ऑब्जर्वेशन की कोई नया मिसाक जमहूरियत जन्म ले सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इस तरह का मिसाक होने जा रहा है, कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ। मुझे नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब अब मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मुफाहमत की बजाय जरदारी साहब के। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि बिलावल अब पीपल्स पार्टी का फेस नेक्स्ट होंगे। सही। हिलाली साहब, योर लास्ट कमेंट। कोई मुफाहमत नहीं हो सकती? नहीं, यार सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप देखेंगे सिंध के पॉलिटिक्स आर गोइंग टू अंडरगो अ फंडामेंटल चेंज। मैं कोई नहीं कहता कि PPP ने सैक्रिफाइसेस नहीं दिए हैं, PPP ने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए हैं। मैं बीबी के साथ 1993 से 2007 आखिरी दिन, आखिरी घंटा उनके साथ था, और मुझे पता है उन्होंने और उनके साथियों ने भी सैक्रिफाइसेस दिए हैं, और खास तौर वो जो जियाले आते थे कितने दूर से और किस जोश और बलबले से उनको रीड करते।
مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ ان کی امید میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ان کے ساتھ ہو کہ 8 سال میں پاورٹی ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ایاز خان صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.